ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا ایک شاعر صاحب یوں کہتے ہیں یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز اکابرین امت وقت کے بڑے اہل اللہ اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں اور مزید جو قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم و معزز و محترم ہمارے پیارے بھائی مہمانان کرام ہم سب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں چونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر حضرت قاری انعام صاحب نے مجھے بلایا وہیں آپ کو بھی بلایا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ حضرت قاری انعام صاحب نے اپنے سالانہ جلسے کے موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر مجھے اور آپ کو بلا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمایا حضرات گرامی اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جلسے میں آنے والے مہمانان اعظام بھی سنے پردہ نشین ماں بہنیں بھی سنے اللہ نے اس پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مرتبہ سب سے عظیم شخصیت سب سے معتبر عظیم سے عظیم تر اور بہت بڑی شخصیت
اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور مزید اللہ فرماتے ہیں محمد اگر میرا مقصد تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو قسم ہے مجھے میری عزت و جلال کی نہ یہ دنیا بناتا، نہ یہ چاند بناتا، نہ یہ سورج بناتا، نہ یہ زمین بناتا، نہ یہ آسمان بناتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ساری کی ساری دنیا کے نظام کو خالص اور خالص اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہی کی ہم اور آپ امت میں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خبر دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ایسا نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جب تمہیں کسی چیز کے اوپر نظر ڈالنی ہو تو اپنے آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر ڈال لیجئے۔ چنانچہ کہ تمہیں کھیتی ہی کرنا جاننا چاہتے ہو، کھیتی ہی کرنا چاہتے ہو تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی زمین کے اوپر کھیتی کر کے بتا دیا ہے۔ تم کوئی تجارت یا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تجارت ایسے کی جائے۔ عزیزان ملت، میں نے اور آپ کے نبی آخری نبی نے اس امت سے جو پیار کیا ہے، جو محبت کی ہے، جو اس امت کے متعلق کتابوں میں تاریخوں میں لکھا ہے، میرے نبی نے جس انداز میں اس امت کو چاہا ہے کسی نبی نے اپنی امت کو ایسا تڑپ کر نہیں چاہا ہے۔ اور آج حالات اس امت کے یہ ہیں کہ اپنے چاروں طرف نظر گھمائیے، اپنے چاروں طرف نظر گھمائیے، آئے دن آئے صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چاروں طرف ذبح کیا جا رہا ہے۔ کہیں پہ کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جانے لگا ہے، کہیں پہ بیاہ شادیوں میں رسومات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ابھی قاری طالب صاحب اپنے شعر میں گنگنا رہے تھے کہ حجاب کے متعلق فرما رہے تھے، ایک زمانہ تھا کہ جب گھر کوئی مہمان آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر گھر کا داماد آیا کرتا تھا تو بیوی پڑوسی کی یہاں جا کر کے چھپ جایا کرتی تھی۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ اگر گھر میں داماد آ جائے، جب تک سالیاں اس کی خبر گیری نہ کر لے، سالیاں اس کو چائے ناشتہ نہ کرا دے تو داماد کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ عزیزان ملت، اس سے آگے اگر میں یوں کہوں کہ یہ داماد گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو ایک اژدھا کی شکل ہے، سالیوں کے لیے اژدھا کی شکل ہے۔ آئے دن اس امت مسلمہ میں بہت جگہوں سے اطلاعات ملتی ہے کہ فلاں داماد کے ساتھ فلاں سالی چلی گئی۔ او میرے نوجوان بزرگ اور عزیز ساتھیوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی کی آپ امت میں ہیں، اس نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، جب تم راستے کے اوپر چلو تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لو۔ اور آج کے یہ نوجوان، آج کا یہ 18 20 25 سال کا یہ نوجوان جب تک دائیں بائیں
گھر سے نکل کر بازار تک اور بازار سے گھر آنے تک جب تک 10-20 ماؤں بہنوں کے اوپر اپنی گندی ہوس کی نگاہ نہ ڈال لے تو اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ کو بتاتا چلو کہ زنا زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا بھی زنا ہے اور نفس کا زنا بھی زنا ہے۔ اور نوجوانوں سے، ان من چلے عاشقوں سے آج اس جلسے سے، باب العلوم کے سالانہ جلسے سے آج مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، آج مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ امت کے اس معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ آج لگائے نوجوان آئے دن ایک 2 4 لڑکیوں کو کور کرتا پھر رہا ہے۔ گھر والوں کو خبر نہیں تیری بیٹی کہاں ہے۔ اور مسلمانوں، زنا بہت بڑا قرض ہے۔ خدا کی قسم یہ مت کہنا کہ مولانا نے بڑے اندر کی بات کہی ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب سے گھروں میں یہ موبائل آئے ہیں، میں تو ہمیشہ جلسوں میں یہ پیغام دیتا ہوں، جب تم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے موبائل تھما دیے ہیں، اب بڑی دیواریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں میں کروڑوں روپے نہ لگائیے، اب بڑی دیواریں ہٹا دیجئے، چونکہ آپ کے گھروں میں ایک بہت بڑا شیطان گھس چکا ہے۔ اور آئے دن اس موبائل کے ذریعے سے فلاں گاؤں سے فلاں بیٹی چلی گئی، فلاں گاؤں کا لڑکا تھا، حتیٰ کہ حالات اب اس قدر خراب ہو گئے ہیں، یہ مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں، میری اور آپ کی بہنوں نے ایک ایسے شکنجے میں کس چکی ہے، ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے، اب یہ پیار میں ایسی پاگل ہو گئی ہے، نہ ان کو کسی کے مذہب کا خیال ہے، نہ کسی کے نام کا خیال ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے اے مسلم بیٹی، اے میری جوان بہنوں، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ جب تو یہ کام کر ہی رہی تھی، کم سے کم کلمہ گو کو تلاش کر لی تھی، تم نے تو کسی اور کے ہاتھ کو تھام لیا ہے۔ تو جواب ملتا ہے اے مولانا، پیار میں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آئے دن یہ گھروں میں اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بہووں سے کہہ دیجئے، اپنی بھابیوں سے کہہ دیجئے، اے میری بیوی، اے میری ماں، اے میری بہن، دیکھ تو جہاں چاہتی ہے ہم تیری شادی وہاں کر دیں گے۔ خدا کے واسطے ایسا کام مت کر جس سے کہ سڑک پہ چلتا ہوا تیرا باپ اپنی نظر جھکا کے چلے، تیرا بھائی اپنی نظر جھکا کے چلے، تیری ماں کو، تیری بہن کو لوگ ضلالت کی نظروں سے دیکھے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، شام ہوتے ہی تم بستی سے باہر نکلنا، ایک لڑکا اس کونے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، ایک اس کونے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، ایک اس کونے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، اور سارے کے سارے بس موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں بیٹا بات کس سے کرتے ہو، بیٹا کیوں بات کر رہے ہو، تو جواب ملے گا میرے فرینڈ کا فون تھا، میرے دوست کا فون تھا۔ نانا دوستو، نوجوانوں، خدا کی قسم مجھے جھوٹ بول کر بہکا دو گے، اپنے والدین کو جھوٹ بول کر کے بہکا دو گے، مگر یاد رکھ لیجئے رات کا بنانے والا اور رات کے بعد دن کو لانے والا اور چاند کے بعد سورج کو لانے والا اور سورج کے بعد چاند کو لانے والا اور اس آسمان میں تاروں کی چادر بچھانے والا، خدا کی قسم اس ذات مقدسہ نے، ذات عالیہ نے تیرے میرے کاندھوں کے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے خبردار، ہم نے تیرے کاندھوں کے اوپر فرشتوں کو، 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ایک تیری اچھائی کو لکھتا ہے اور ایک تیری برائی کو لکھتا ہے۔ چنانچہ اگر تو رات کی سیاہ تاریکی کے اندر جب رات چھا جائے، اندھیرے میں تجھے کوئی بشر نہ دیکھے، اس وقت اللہ کے فرشتے تیری حرکتوں کو نوٹ کر رہے گے۔
ہائے تو اللہ کے حضور کھڑا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، اے اللہ یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، اے اللہ تیرا بندہ عبادت میں کھڑا ہوا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اگر تو بدکاری کر رہا ہے تو اللہ کے یہ فرشتے تیری حرکت کو، بدی کی حرکت کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں آپ سے آج یہ عرض کر کے جا رہا ہوں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن کو بھی دیکھ لیا کرو، دوسروں کے گھروں میں اس شیطانی ڈاکی کو ڈالنے سے پہلے اپنے گھروں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ علماء کی موجودگی میں مکمل واضح طور سے آج اس امت کے نوجوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، اور ایسا قرض ہے کہ اگر تو نے یہ گناہ کر لیا، تو نے یہ زنا کر لیا، خدا کی قسم اللہ تجھے جب تک زندہ رکھیں گے جب تک تیری نسلوں کے ساتھ زنا نہ ہو جائے۔ تیری نسل میں تیری ماں بھی ہے، تیری بہن بھی ہے، تیری بیٹیاں بھی ہے، تیری پھوپھیاں بھی ہے، تیرے نسب جہاں تک پہنچتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے تجھ سے جڑا ہوا رشتہ ہوگا اور وہ بھی زنا میں ملوث ہوگا۔